تاکہ اب لوگوں کو ان کا علم بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر مساجد کے ائمہ، تراویح کے حفاظ اور وہ پڑھے لکھے حضرات جن کو دین کی کسی درجے میں بھی رغبت ہے، اوائل رمضان کی شروعات میں اس رسالے کو مساجد اور مجمعوں میں سنا دیا کریں، تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی کچھ قدر اور اس کی برکات کی طرف کچھ توجہ ہو جایا کرے، اور نیک اعمال کی زیادتی اور بد اعمالیوں کی کمی کا ذکر بن جایا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اگر حق تعالی شانہ تیری وجہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت فرما دے تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے جو عمدہ و مال شمار ہوتا ہے بہتر اور افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم جیسے محروموں کے لیے ایک مہینے تک رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنے کا کارِ دارت بڑا مشکل کام ہے، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کی کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے روزے کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً منع فرمانا پڑا، یعنی حکم دے کر آپ نے روکا اس سے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک غزوے کے سفر میں ایک منزل پر اترے، گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لیں۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاع سے بچتے تھے۔ اس حالت میں بھی بہت سے روزے دار تھے جن سے کھڑے ہو سکنے کا تحمل نہ ہوا اور گر گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال روزے دار ہی رہتی تھی، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ تمام سال روزے دار رہنے کا مطلب کچھ ایام وہ ہیں کہ جن میں شریعت نے قطعی طور سے روزہ رکھنے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ شریعت کی نظروں میں 5 دن تو وہ ہیں پورے سال کے اندر جن میں کسی بھی نیت سے کوئی شخص روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، قطعی طور سے ممنوع اور حرام ہے۔ عید کا دن، بقرہ عید کا دن 2 دن ہوئے، اور ٹھیک بقرہ عید کے بعد 3 دن، یہ 5 دن وہ ہیں جن میں شریعت نے روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ بہرحال ماہ رمضان کے سال بھر کے روزے تو ہمارے لیے یقیناً ایک کارِ دارت جیسا کہ حضرت شیخ نے فرمایا، لیکن کم از کم ماہ رمضان کا اہتمام تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس ذائقے کو چکھا ہے، بچپن سے آج تک کبھی ان سے روزہ چھوٹا نہیں، کبھی وہ ترک نہ کر پائے، کسی بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، اگر انتہائی مشقت و مجبوری کے اندر اگر انہیں روزہ چھوڑنا بھی پڑا تو اس قدر انہیں افسوس ہوا، اس قدر قلق ہوا کہ یقیناً ان کے اعمال سے، ان کے افعال سے، ان کی باتوں سے، گفتار سے اس کا اظہار ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ آج ہم عبادات کے اعتبار سے جو فرائض عبادات ہیں ان میں کمی کرنا، کوتاہی کرنا بہت سی چیزوں میں وتیرہ بن گیا۔ نوافل کے تو کیا کہنے، آج تو لوگ کہنے والے کہہ دیا کرتے ہیں میاں فرائضی ادا ہو جائیں تو بڑی بات ہے، آپ نوافل کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میاں فرائضی ادا ہو جائیں تو بڑی بات ہے، آپ سنتوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یقیناً سنتوں کے اعتبار سے، نوافل کے اعتبار سے بے رغبتی نے فرائض کے شوق میں کمی پیدا کر دی ہے۔ ہم نے دیکھا یہاں کے ماحول میں بھی مذاکرے کے اندر بات آئی، کئی بار بہت سے ساتھی جو یقیناً روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن آفس میں جانا ایک بہانہ، فیلڈ ورک کرنا ایک بہانہ،
بچوں کے لیے اسکول کے اندر لے کر آنا جانا ایک بہانہ گرمی کے موسم میں کیسے ہم برداشت کریں گے؟ یقیناً دوزخ کی آگ کو، یقیناً محشر کی گرمی کو ہم سہار نہ پائیں گے۔ یہ دنیا کی گرمی تو بہت آسان گرمی ہے۔ بزرگان دین کے کیا کہنے، وہ کہا کرتے تھے میاں اس سے زیادہ لطف اور کہاں ملے گا؟ ماہ رمضان کے روزے ہوں، سخت گرمی کی حالت ہو، سخت پیاس لگ رہی ہو اور رب کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیاسا رکھا ہو، وہ لطف جن لوگوں نے میسر کیا ہے یقیناً انہیں مزہ آیا ہے، ہم اس لطف سے نا آشنا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اس لطف سے آشنا فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔